تو اب مولوی صاحب اگر اس کا نام ہے یا نہیں ہے، اگر وہ کسی چینل پہ آ کے بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، اس سے ہماری کوئی غرض و غایت نہیں، اس لیے کہ چینل والے کروڑوں روپے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی مرضی کی باتیں بھی کہلواتے ہیں۔ میرے نبی کا جو فرمان ہے، اس میں میرے نبی نے فرمایا مان واہ 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 واہ، من کنت مولا، میں محمد جس کا مولا ہوں، سبحان اللہ، توجہ میری طرف کریں، میں محمد جس جس کا کا مولا ہوں، اس کے علی مولا ہیں۔ سبحان اللہ، اب میرے مصطفیٰ نے تخصیص نہیں کی کہ فلاں کا مولا میں نہیں ہوں، فلاں کا مولا میں نہیں ہوں تو اس کے مولا علی نہیں ہوں گے، بلکہ میرے نبی نے بغیر کسی تخصیص کے عمومی طور پر ارشاد فرمایا جس کے میں محمد مولا ہوں، جس کا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم، جس کا میں محمد مولا ہوں، اس کے علی مولا ہیں۔ تو آپ ذرا توجہ کریں، اگر تخیل میں جائیں تو آپ جناب آدم علیہ السلام سے پوچھیں کہ بابا آدم جی، ابا جی، یہ بتائیں کہ آپ کے مولا محمد ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تو آواز آئے گی ہاں ہاں میرے مولا محمد ہیں۔ اگر شیش سے پوچھا جائے تو شیش بوانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں میرے آقا، میرے مأوا، میرے ملجا، میرے شوڑے محمد ہیں۔ سبحان اللہ، اگر جناب عیسیٰ، دانیال، زکریا و یحییٰ، ذوالکفل اور جناب لوط سے لے کر 1.25 لاکھ نبیوں، 313 رسولوں سے پوچھا جائے کہ اے رسولوں یہ بتاؤ، اے نبیوں یہ بتاؤ، اے پیمبروں یہ بتاؤ کہ آپ کے ماوا، آپ کے ملجا، آپ کے آقا، آپ کے مولا، آپ کے داتا نبی کریم ہیں کہ نہیں؟ تو سارے نبی، سارے رسول، سارے پیمبر جواب دیتے ہیں کہ ہم فخر سے کہتے ہیں۔ مالک کے سامنے یہ عرضی پیش کرتے تھے، مالک کے سامنے یہ دعائیں کرتے رہے، اے اللہ ہمیں نبوت عطا نہ کر، ہمیں رسالت عطا نہ کر، ہمیں پیمبری عطا نہ کر، بلکہ اس سونے محمد کا جس کو تو نے مولا بنا کے بھیجا ہے ہمیں اس کا امتی بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں سونے نبی کی نال شریف ہو، سمجھانے کے لیے بے ادبی کا جملہ ہے، حضور کی نال کو آپ جوتی نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حضور علیہ السلام کے جوتے مبارک ہوں، یہ عیسیٰ کے کلمات ہیں، حضور علیہ السلام کی نال مبارک ہو، فرمایا اس کے تسمے باندھنے کی ڈیوٹی جناب عیسیٰ کی ہو، جو عام نہیں ہے، روح اللہ ہے، اللہ کا روح ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ اگر کوئی کوڑی آتا ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی، اگر کوئی آنکھوں والا ایسا آتا کہ جس کی بینائی نہ ہوتی، ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی، جس کی آنکھوں کے حلقے نہ ہوتے یعنی آنکھیں نہ ہوتی وہ ان کے پاس آتا اسے حلقے مل جاتے۔ اگر کسی قبر کے قریب کھڑے ہو کے وہ اعلان کرتے کم باذن اللہ، تو مردہ کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ سے گفتگو کرتا۔ ایسی شانوں والا پیغمبر اور ایسی شانوں والا نبی کہتا ہے محمد کریم کے نعلین طیبین طاہرین اکرمین ہوں اور تسمے باندھنے کی ڈیوٹی روح اللہ کی ہو، تسمے باندھنے کی ڈیوٹی کلمت اللہ کی ہو۔ تو اب ذرا توجہ کریں نا، تو ساری کائنات کے نبی اور رسول یہ اعلان کرتے ہیں ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہمیں اس بات پہ ناز ہے، ہمارے آقا محمد کریم ہیں، ہمارے مولا محمد کریم ہیں، ہمارے ماوا اور ملجا محمد کریم ہے۔ تو میرے نبی نے صاحب اعلان کیا من کنت مولا، جس کے مولا میں محمد ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ تو اب ذرا آدم سے پوچھو، جواب دیتے ہیں ہاں ہاں اگر محمد ہمارے مولا ہیں تو علی بھی ہمارے مولا ہیں۔ اس سے پوچھا جائے تو شیش بھی یہ بوانگ دہل اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا اگر محمد ہمارے مولا ہیں تو علی بھی ہمارے مولا ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں محمد ہمارے مولا ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کا میں محمد مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، اب مولوی صاحب کو کس نے اختیار دیا؟ یہ اختیار اس نے کہاں سے لایا کہ وہ تخصیص کرے؟ نہیں ان کے مولا تو محمد ہیں علی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اختیار تیرے پاس کہاں سے آئے؟ شریعت کو تو نے اپنے طبیعت کے تابع کر لیا۔ اور بابا شریعت کو شریعت لے،
شریعت کو ایز اے شریعت لے، شریعت کو ایز اے طبیعت نہ لے. اور مثال تو آپ نے بار میں سمجھ رہا ہوں کہ کہتے ساتھ میں سیدھا دیکھو تو ساتھ میں سیدھا میں مختلف ساتھ سیدھا نظر آ سنتا نہیں سمجھ آ رہی اور نہ سن سو سات مسجدہ میں سات مولوی صاحب تو مولوی صاحب دی سات طبیعتاں تے سات شریعتاں بنیاں نے. یہ مولوی صاحب کو جو اے مسئلہ آتا ہے اے وے دعا آتا ہے اے وے تریا آتا ہے اے وے چوتھائی آتا ہے اے وے. میں انتہائی اختصاراً آپ کو فرق بتا دوں. بادشاہ کی موجودگی میں ان کی اجازت سے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ہوتا ہے دین، بولو میں کیا لفظ ہے دین. ایک ہوتا ہے مذہب، آسانی کے لیے میں سمجھاؤں گا آپ کو بعد انشاءاللہ سمجھ آئے گی. ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مذہب. یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، ان میں فرق ہے زمین آسمان کا. اب مذہب کیا ہے؟ توجہ میری طرف کرنی ہے آپ نے. مذہب نام ہے بادشاہ جی ظنیات کا، مذہب نام ہے تخمینیات کا، مذہب نام ہے قیاس سرائی کا، مذہب نام ہے اندازوں کا. توجہ میری طرف کریں آسانی ہوگی آپ کو. مذہب نام ہے ظنیات کا، قیاس سرائی کا، اندازے کا، تخمینے کا. اور اس مذہب کے 4 روحانی پیشوا ہیں. ایک کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کا نام ہے امام مالک، ایک کا نام ہے امام شافعی، سبحان اللہ. ایک کا نام ہے امام احمد ابن حنبل سبحان اللہ. لیکن یہ امام ہیں ظنیات کے سبحان اللہ. توجہ میری طرف کریں، بہت بڑا فرق آپ کو بتا رہا ہوں. یہ امام ہیں ظنیات کے، یہ امام ہیں اندازوں کے، تخمینیات کے. یعنی آپ فقہ کی جتنی کتابیں اٹھائیں گے آپ مسئلے کے اوپر امام صاحب نے اگر بات کی تو آخر میں یہ لکھیں گے میرے خیال میں یہ بات ہے، میرے اندازے کے مطابق. آپ قرآن کی دلیل دیں گے، حدیث کی دلیل دیں گے، لیکن آخر میں کہیں گے کہ میرے اندازے میں یہ ہے. اسی لیے فقہ ملتی نہیں نا. امام صاحب ابو حنیفہ کو پڑھو، اسی مسئلے کو اور انداز میں بیان کرتے ہیں امام شافعی، اور انداز میں امام مالک، اور انداز میں امام احمد ابن حنبل، اور انداز میں. اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام ظفر، امام محمد، یہ اور انداز میں بیان. امام یوسف جو کہ قاضی القضات تھے وہ اور انداز میں بیان کرتے ہیں. گویا آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو مذہب ہے اس کے 4 روحانی پیشوا ہیں، اس کی 4 لڑیاں ہیں، اس کے 4 سلسلے ہیں. اور یہ نام ہے ظنیات کا، اندازے کا، قیاس سرائی کا، تخمینے کا. تو بادشاہ جی دین نام ہے قطعیات کا، دین نام ہے اتھنٹسٹی کا. اور اس دین کے امام ہیں 12 سبحان اللہ. اگر جاگلے ہوئے انہیں نہ گالبہ کرنا خدا دی قسم میں گوبھی دے پھلا نال دے توتا نال میں طریقہ نال کدے خطاب نہیں کیتا، میں بندہ نال خطاب کرنا. اور میرے بادشاہ نے راول پنڈی مرکز میں میری ڈیوٹی لائی دی. سبحان اللہ. لگاج بار کیا خود سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مذہب نام ہے ظنیات کا اور دین نام ہے قطعیات کا. قطعیات کس کو کہتے ہیں؟ اتھنٹسٹی کو، ناس کو کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ناس ہے. توجہ میری طرف کریں نا. سبحان اللہ. علی مرتبہ آئے ہیں ماشاءاللہ سید بادشاہ ہیں، وہ ہماری محفل کی زینت بنے ہیں. دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں نہایت ادب کے ساتھ. اور دین توجہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ. کتنے امام ہیں؟ 4. مذہب نام ہے کس کا؟ ظنیات کا. دین نام ہے کس کا؟ قطعیات کا. اور جو ظنیات ہیں ان کے 4 روحانی پیشوا ہیں، 4 سلسلے ہیں، 4 کڑیاں ہیں. اور دین نام ہے اتھنٹسٹی کا، قطعیات کا. اور اس کے امام کتنے ہیں؟ 12. پہلے امام ہے مولا علی، جس کے متعلق میرے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. توجہ میری طرف کریں. ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا بابا تو صحابہ کی بات کرتا ہے، ہم تو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جو چادریں پڑی ہیں اس کے اوپر جو پتھر ہیں ہم نے انہیں کبھی پتھر نہیں کہا، ہم انہیں بھی لال کہہ کے محبت کے ساتھ چوم کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. ہمیں حضور کے صحابہ کا بھی خیال ہے، ادب ہے اور پاس ہے. ہمیں حضور کی امت کے اولیاء کا ادب بھی ہے، ہمیں حضور کی ازواج کا ادب بھی ہے. اس لیے اگر پہلے وہ عام عورتیں تھیں اب نبی کے حرم میں آ گئی تو قرآن نے گواہی دی. سبحان اللہ. اتھنٹسٹی کی بات کر رہا ہوں، قطعیات کی بات کر رہا ہوں، اور میں نص کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے کیا گواہی دی؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اے حضور کے حرم میں آنے والی عورتوں، اب کائنات میں آپ جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور کے حرم میں آ گئی ہیں۔ تو ہمیں بابا ادراک ہے، ہم عقل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور عقل کے اوپر کسی شے کو حاوی نہیں ہونے دیتے۔ توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف کریں۔ اب جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کے اندر 1.25 نبی اور رسول آئے کہ نہیں آئے؟ جن جن کے آقا مولا محمد کریم ہیں، ان کے آقا مولا میرے علی ہیں۔ توجہ کریں، ایک عاشق رسول تھا، صحابی رسول تھا، نام ان کا تھا ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، تسی باہر علی بھی بول دو سبحان اللہ۔ اور دوسرا صحابی رسول، اس کا نام تھا عمر فاروق، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف کریں، جب 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کے اندر میرے مصطفی کریم نے یہ اعلان کیا کہ جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہوں، اس کے علی مولا ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے سامعین میں، سننے والوں میں، اصحاب پیغمبر کے اندر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عمر فاروق کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق اعلان کرتے ہیں، فرمایا بخلقا یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے ابو طالب کے نور نظر، اے ابو طالب کے دل بند، اے ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے، آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، پہلی مبارک دینے والا ابو بکر صدیق ہے، دوسری مبارک دینے والا عمر فاروق ہے، 3 مرتبہ مبارکباد کے الفاظ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، اور یہ حدیث 150 طرق سے ہے۔ سبحان اللہ، 150 مختلف راوی ہیں اس کے، 150 طرق سے، یعنی 150 مختلف طرق سے یہ حدیث موجود ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ سے ابھی سننے والے تھے۔ سبحان اللہ، وہ کھڑے ہو کے مبارکباد دیتے ہیں، اے ابو طالب کے نور نظر، آپ کو اس بات کی مبارک ہو۔ فرمایا کس بات کی؟ فرمایا انت مولایا، سبحان اللہ۔ اب میں تجھے سبھی کی فکر دے کے جا رہا ہوں، فاروق کی فکر دے کے جا رہا ہوں، اور صحابہ کرام کا وتیرہ، ان کا معمول، ان کا عمل دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں انت مولایا و مولا کل مومن و مومنات، آج کے بعد میں ابو بکر صدیق، سبحان سبحان اللہ، اللہ، حضور کا پہلا خلیفہ، سبحان آج اللہ، کے بعد میں عمر فاروق، سبحان اللہ، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ، اس بات کا اعلان بعد میں کرتے ہیں، پہلے ابو طالب کے نور نظر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارکباد کا طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا، کسی کو مبارک دینی ہو تو 3 مرتبہ دینی ہے۔ سبحان اللہ، کسی کو مبارک دینے والے حضرت ابو بکر صدیق نے 3 مرتبہ، عمر فاروق نے توجہ میری طرف کریں 3 مرتبہ دی، اور فرمایا یہ اس بات کا ہم اعلان صرف نہیں کرتے کہ انت مولایا، ابو بکر کے آپ مولا ہیں، واہ 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 ہم اس واہ، بات کا صرف اظہار نہیں نہیں کرتے کہ آپ عمر فاروق کے مولا ہیں۔ فرمایا انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، ابو بکر صدیق اس بات کا اعلان کرتا ہے، عمر فاروق اس بات کا اعلان کرتا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کے مولا اگر کوئی ہے تو وہ ابو طالب کے فرزند ارجمن دل بم علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، 5 نعرے پنجانی، 1.25 لاکھ نعرے حیدری، تو ہمیں بتانا کس انداز میں صحابہ پیغمبر کا ہم تذکرہ کریں، تو کہتا ہے صحابہ کو نہیں مانتے، تو ہم صحابہ کی فکر تمہیں دے کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ مانتے ہیں، فرماتے ہیں علی ہمارے مولا ہیں، ابو بکر مانتے ہیں علی ہمارے مولا ہیں، عمر فاروق مانتے ہیں علی ہمارے مولا ہیں، تو اب جب ان کو اس بات کے اوپر چڑ نہ آئی، تجھے کیوں چڑ؟ اللہ اکبر، نہیں سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ، جب ان کو مسئلہ نہیں ہوا، تجھے کیوں مسئلہ ہے؟ بابا جی ایک کو مسئلہ ہوا تھا، ہاں، غدیر خم میں حارث الفہری، دوست کے نام آتے ہیں مختلف کتابوں کے اندر، اس کو مسئلہ ہوا تھا، وہ رسول خدا سے مخاطب ہوا، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مولا علی کی بڑی شانیں بیان کی، ہم ہر مرتبہ مان لیتے ہیں، جی، ہم ہر مرتبہ مان لیتے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہیں علی کی ملائیت کا، یہ اپنے رب کی طرف سے اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا میں تو وہ ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کا سرٹیفکیٹ قرآن میں میرے مولا نے دیا ہوا ہے، میں تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں،
سبحان اللہ جس کو جو شان دیتا ہوں میں اس کی مرضی سے دیتا ہوں. تو گویا میرے مالک کی مرضی تھی کہ اعلان کر دو. سبحان اللہ. وہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے اس حارث کی طرف آتے ہیں. اس نے کہا اپنی مرضی سے. میں نہیں، میں تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، یہ تو رب کی مرضی سے میں نے اعلان کیا ہے. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو اپنے رب سے دعا کریں کہ مجھے ابھی عذاب آئے. توجہ ہے آپ کی؟ اسی وقت عذاب ہوا. ایک پتھر آ کے لگا، اس کو چیرتے ہوئے نکل گیا اور ادھر ہی واصل بجہنم ہوا. اور سنگیو جڑے مولا علی دی ملائیت نہیں مندے تو انہاں دے عذاب آندے نے. کیوں آندے نے؟ وہ سجنا منگے نے انہاں تے خدا دا واسطے ہی مان کے سبحان اللہ نہیں تے کل سارے علی علی کہنے کہنے سبحان اللہ. مان کے ماننے میں عافیت ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے مان کے بتا دیا. صدیقی فکر یہ ہے کہ علی کو مولا مانا جائے، اور فاروق نے مان کے بتا دیا کہ فاروقی فکر یہ ہے کہ علی کو مولا مانا جائے. علی کو مولا مانا جائے. جو ہی میرے نبی نے یہ اعلان کیا کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، فوراً جناب جبرائیل امین کو میرے رب نے بھیجا اور فرمایا جا میرے محبوب کے پاس قرآن کی یہ آخری آیت لے کے جا. سبحان اللہ. آخری آیت لے کے جا. فرمایا ربا کون سی آیت لے کے جاؤں؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ. اتممت نعمتی علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اور بابا دین مکمل ہوا جب علی مولا کا نعرہ لگا. سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی مولایت کا جب اعلان کیا دین مکمل ہوا. اب تو کہتا ہے نعرہ حیدری کیوں محفل میں لگاتے ہو؟ میں نے کہا نعرہ حیدری لگانے سے دین مکمل ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا میں تمہیں ثابت کر کے دیتا ہوں، قرآن کے اندر بھی نعرہ حیدری ہے، حدیث کے اندر بھی نعرہ حیدری ہے، رسول اللہ کی زندگی سے بھی نعرہ حیدری جاری ہے. اور جو رب کی مرضی سے نوریوں کا سردار میدان بدر میں آیا 5000 فرشتوں کا لشکر لے کے، اس کی زبان پہ بھی ایک ہی نعرہ تھا. اس وقت اس نے نعرہ تکبیر بھی نہیں لگایا، نعرہ رسالت بھی نہیں لگایا، فقط اس کی زبان پہ ایک نعرہ تھا. گھوڑے پہ بیٹھ کے کبھی گھوڑے کو میدان کی ایک طرف دوڑاتا تھا، کبھی دوسری طرف دوڑا کے 5000 فرشتوں کا لشکر پیچھے لے جا کے اس کی زبان پہ فقط ایک نعرہ تھا کہ لا فتح الا علی لا ذوالفقار یا علی یا علی یا علی. ملا جی ہمیں درس دیتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ نہ. میں نے کہا ترتیب تیرے باپ کی ہے؟ یہ کہاں سے ترتیب نکالی؟ ترتیب تو قرآن کی ہے. سبحان اللہ. 5000 فرشتوں کی ترتیب ہے، نوریوں کے سردار کی ترتیب ہے. گویا مجھے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، صرف نوریوں کے سردار کی نہیں، نوریوں کے سردار کے رب کی یہ ترتیب ہے. سبحان اللہ. نوریوں کا سردار اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کو میرے رب نے بھیجا تھا. کیا ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولوی صاحب نے کہا جی تو سنیا میں نعرہ ہے بہت زیادہ لگ رہا ہے. کلندری صاحب جی بسم اللہ. نعرہ تکبیر اتنا جوش لوگ نہیں پکڑتے. نہیں پکڑتے. نعرہ رسالت تے بھی اتنا جوش نہیں پکڑتے. جب اچھا نعرہ نہیں لگتا تے لوگ پڑھ کے لگتے نہیں. انہاں دی جانب کرانٹ آ جلدا ہے. بسم اللہ. میں سجنا میں پہلے دسیا کہ شریعت ہے شریعت کتنے واہ 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 واہ. شریعت ہے تو شریعت کر لے. شریعت کیا کرنا ہے؟ ایسے شریعت لینا ہے. ایسے طبیعت نہیں لینا. کہا جی پھر کس طرح؟ میں نے کہا یار میرے نبی کا فرمان ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. میں جب اپنی محفل سجاؤ وہ محفل حمد کی ہو، اگر وہ محفل نعت کی ہو، اگر وہ محفل میلاد کی ہو، اگر وہ محفل محرم کی ہو، اگر وہ محفل سرکار ابو طالب کے ایک حفید جناب عبد القادر جیلانی کی ہو، سبحان اللہ. گویا یوں کہوں کہ وہ محفل 11ویں کی ہو، اگر کوئی بھی محفل سجاؤ تو
تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری طبیعت کی بات نہیں ہے. ملا کی طبیعت کی بات ہو سکتی ہے، میں اپنی طبیعت کی بات نہیں کرتا، کیونکہ رب سے ڈرتا ہوں. رب پوچھے گا کہ لوگوں کو اس طرف لگایا تو اب جواب بھی دو. یہ سنا کثرت نال مولوی جان نمبے جل سن. جی 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 ہاں یہ حدیث ہے حضور دی. کیوں نہ سن کہ لوکاں غلط رائے والے پاس نہ سن، لوگ بعد سن مولوی صاحب کے کھڑے لائن. ہاں بے شک اس کر کے سجیاں سجیاں مخلوقاں دسو کہ لوگ بھی سیدھے پاسے جنون تے کیا کرنا. میں نے کہا میں طبیعت کتاب شریعت کو نہیں کرتا. ہماری محفل میں کیوں جوش اور بلبلہ ہوتا ہے، علی کے نام کا نعرہ کیوں بجتا ہے. چار دانگ عالم میں علی کا نعرہ ہے، زمین پہ علی کا نعرہ ہے، آسمان پہ علی کا نعرہ ہے، جنت میں علی کا نعرہ ہے، بلکہ خود میرے رب نے پکارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے مصطفیٰ نے شریعت یہ بتاتی ہے، میرے مصطفیٰ نے بتایا جو بھی محفل سجاؤ، محفل نعت ہو، محفل حمد ہو، میلاد کی محفل ہو، محرم کی محفل ہو، اگر 11ویں شریف کی محفل ہو، زینو مجالسکم، اپنی محفلوں کو زینت بخشو. سبحان اللہ. تسی پچھلے بیٹھے جو میرے نال خبر کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کٹے والے پاسوں میں پر شو کر دیتا تسی ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 5 کروڑ کا ٹکڑا تھا. جمع پتہ ہے نہ میرے گیس مہنگی ہوئی لیکن تو سن خدا دی قسم نہ گیس مہنگی نہ پیٹرول گاڑی والی کیا ہو رہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا فرمان علی شان مقدس نشان ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والتسلیم. جس ٹائم تسی اپنی محفلاں کرو نا اس محفل وچ میرے برادر مکرم اخی رسول نفس رسول خلیفۃ الرسول سبحان اللہ. ابو طالب دے فرزند ارجمند دل بند اور علی دے نائندہ کس کس کے نعرہ مارو. جس ٹائم نعرہ مارسو تے تساں دی محفلاں دی زینت ہی یہی. نعرہ حیدری حیدری حیدری. اب تو اعتراض نہ کر. ہم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع نہیں کیا بلکہ ہم نے نبی کا فرمان سنایا. سبحان اللہ. تو بھی ہمیں آپ کی فرمان سنا. کوئی عقل پہ ہاتھ مار، کوئی قرآن کا حوالہ دے، کوئی حدیث کا حوالہ دے. ہم تو تمہیں حوالے سے قائل کر رہے ہیں بیٹا. سبحان اللہ. ہاں ذرا سوچو سمجھو بات کیا ہو. ذرا سبحان اللہ. آخری حدیث میں بیان کرتا ہوں. اگر اسی واقعے کو میں نے توالت کی تو بہت دور نکل جاتا. افضلیت مولا علی پہ ضیاء صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. انہاں دی نظر حدیث کرسا اور بڑی اہم حدیث ہے. پہلے کتاب دا نام سنو فضائل الصحابہ. سبحان اللہ. میں سنگیو دلیل نال گل کرنا. الحمدللہ میں محدث ہزاروی دے جڑے چمن وچ بیٹھ کے تھوڑے جے ٹکڑے چھوڑے نے. سبحان اللہ. میں پیر سید محی الدین محبوب شاہ صاحب یہ محدث ہزاروی حضور دا بھی ذرا تعارف کراؤ نا کہ جس حضور غوث پاک سرکار نے 60 بندیاں سمیت 63 بندیاں سمیت ہاتھ قبر مبارک جو باہر کٹ کے بیعت کیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 1900 صدی دا واقعہ ہے. اس صدی دا گزری اور میں اس پیر دا مرید ہوں. سبحان اللہ. میں قادری ہوں. جس طرح غوث پاک نے اپنا قبر شریف وچوں تربت شریف وچوں ہاتھ کڈ کے تے ہاتھ میرے مرشد نے آپ دے ہاتھ وچ دتا ہے تے راتی دا ٹائم ہے. کتنا کڑا ٹائم ہے لیکن جدوں غوث پاک دا ہاتھ مبارک تربت نور تو باہر آیا تے دیہڑ ہو گئی. سبحان اللہ. اور 17 دھڑے میرے مرشد کریم رہے نے. ٹائم ہوندا ہے دربار دا بند ہونے دا کھلنے دا لیکن 17 دھڑے اوتھے جڑے آپ کی اولاد بچوں انہوں نے فرمایا کوئی ٹائم نہیں جہاں تک سرکار موجود نے کوئی ٹائم نہیں. سبحان اللہ. اور 17 دن میں جڑا بندہ بیعت ہونے سے آیا ہے انہوں نے فرمایا آج اسی بیعت نہ کر دے جنہاں واسطے ہاتھ باہر ہے بیعت ہی ہوئی کر. سبحان اللہ. گالی باری کہا دو سبحان اللہ. ہم اس پیر کے مرید ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا واسطہ ہے غوث پاک کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ سبحان اللہ. ہمارا پہلا واسطہ ہے اس کے ساتھ. اور اس نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا، حق کے علم کو بلند کیا کہ پوری 14 صدیوں میں ایسی مثال نہیں ملتی. حق کے علم کو ایسا بلند کیا میرے مرشد کریم نے. اب ذرا توجہ کرنا. آخری حدیث ہے بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں تتمے کے طور پہ یہ حدیث کوٹ کر کے بات کو ختم کروں. کتاب کا کیا نام میں نے بتایا؟ فضائل الصحابہ. جی بولو کتاب کے فضائل الصحابہ. مولوی صاحب کو سنتے والا دے کے نہیں نا. کتاب کا کیا نام ہے؟ فضائل الصحابہ. لکھنے والے احمد ابن حنبل. سبحان اللہ. امام احمد ابن حنبل. غالبان کے بولے امام احمد ابن حنبل. کتاب دا نام کہے فضائل الصحابہ.
اس کی جلد نمبر 2 جلد نمبر 2 غالبان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 غالبان کی صفحہ نمبر 16 صفحہ نمبر 16 صفحہ نمبر 16 ورگیدہ پاسا سجا واہ جی واہ غالبان کی سبحان اللہ ورگیدہ پاسا ورگیدہ پاسا اتن مطلب جس ٹائم پرسو تے چوتھی لینڈ غالبان کی حضرت سبحان اللہ اور امام احمد ابن حنبل وہ امام ہیں جنہیں میرے نبی کی 7 لاکھ احادیث بمائے اسناد زبانیات تھی. سبحان اللہ. امام احمد ابن حنبل اس کیٹیگری کا بندہ ہے کہ جو امام بخاری کا استاد ہے. امام احمد ابن حنبل وہ بندہ ہے جو امام مسلم کا استاد ہے. سیاست ہے کہ جو امام ہے نا 6 ان کا یا ڈائریکٹ استاد ہے یا ان کی استادوں کا استاد ہے. اب ذرا توجہ کریں حدیث بڑی عام ہے. مولوی صاحب نہیں چھڑائی ہے تک نہیں سنی لیکن ایسا پڑھی دی اسی چھڑا سا سبحان اللہ دین سارا بنی اسرائیل لیکن چھپانا تو نہیں چاہیے نا. وہ اپنے مقصد کی چیز بیان کرتے باقی چھپا کے دے. اب ذرا توجہ کریں حدثنا عبد اللہ میں عربی پڑھ کے آپ کو ترجمہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. حدثنا عبد اللہ قال حدثنی ابی واہ 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 واہ. قال حدثنا ابی آپ کو الفاظ یاد بھی ہونے چاہیے. قال حدثنا ابی حدثنا وکی. آئے ہے میں اسناد پوری آپ کو سنا رہا ہوں. حدثنا وکی حدثنا الاعمش واہ عن عطیہ بن سعد الکوفی قال دخلنا على جابر بن عبد الله واہ واہ واہ. سقط حاجباه على عيني فسألناه عن علي فقلت أخبرنا فقال ذاك من خير البشر. سبحان اللہ. ترجمہ سن طبیعت صاحب. اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ حدثنا عبداللہ بیان کرتے ہیں. قال حدثنی ابی وہ آتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو سنا. سبحان اللہ. توجہ حدثنا وکی والد صاحب فرماتے ہیں ایسا نے حضرت وکی کو سنا. حضرت وکی فرماتے ہیں ایک لسٹ ہوتی ہے ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے. گرائے میں بھی کوئی چیزاں حدیثاں میں پرکھنے دے طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی گرائے میں ایک بندہ ہوتا ہے اس کی گل کرو لو چھوڑو یار چھوڑو کیوں نہیں وہ اس کے ساتھ آکا ہی نہیں. کریڈیبلٹی نہیں ہوتی اس بندے دی نا. کسی بندے کا نام سارے آتے او ٹھیک ہے بہت ہے اور گل بالکل پکی ہے کل بھر میں کیوں نہیں اس کا کوئی نہیں مانا. اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے اس کا سارا کچھ ہوتا. حدیث بھی پرکھنے کا ہی طریقہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں سنی کس کو لو اپنے والد صاحب کو لو. والد صاحب فرماتے ہیں میں سنی وکی کو لو. وکی فرماتے ہیں میں سنی عامش کو لو. وہ آتے ہیں کہ حضرت سعد بن اوفی جڑے کہ توجہ ڈسٹرب نہ کر سو انٹرپٹ نہ کر سو کیونکہ میں حدیث میں پڑھنا ہوں. حضور علیہ السلام دی اصل حدیث کے امام ہو نے توجہ میری طرف کرو کہ کتنی دفعہ ڈنگ مطلب مارا بشو نے لیکن آپ نے حدیثہ نہیں چھوڑایا لیکن ایک مقام دے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے. بشو ڈنگ ماردا رہے چہرہ پیلا زرد کالا ہونے لگ پہ نیلا ہونے لگ پہ. شاگرداں پوچھا سرکار تسی کی گل ہے تساں دا چہرہ دا رنگ متغیر ہو گیا تبدیل ہو گیا. فرمایا 14واں ڈنگ پہ مار گیا. سبحان اللہ. فرمایا اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا میں رسول اللہ دی حدیث پہ پڑھا رسول اللہ دی حدیث پہ پڑھانا. حدیث کا اتنا ادب ہے. ایک دفعہ ہی نہیں ہے حدیث پڑھو کڑی کڑی اٹھتے نہیں پہ شاگرداں ہیں اس تے دی گل کوئی ہو رہی تے بچو ڈنگ ماردا رہا نہیں اٹھے آج کئی مسئلہ ہے. آج حدیث پڑھو کڑی کڑی اٹھتے ہو کہ جا پھر سٹتے ہو پھر اٹھتے ہو. پھر انہاں آکھیا پتہ ہی کہ میرے پتروں میرے شاگردوں پتہ ہے کہ نہیں پتہ. فرمایا یار یہ جڑے بچے پہ کھیڑتے ہیں نا گراؤنڈ وچ انہاں میں جو ایک سید زادہ ہے. سبحان اللہ. وہ جس نے میرے سامنے آتا ہے میں آنا اسا کاٹنا ہوئے میں اس کی ادب کھا لوں. سبحان اللہ. کیوں جس دی حدیث پڑھانا اسی دا پترات ہوندا ہے. سبحان اللہ. ہاں کدے کدے اٹھتے باقی حدیث انٹرپٹ نہیں کرتے نہیں اٹھتے. توجہ میرے نال. حضرت صاحب بن اوفی فرماندے نے کہ اسی داخل ہویا حضرت جناب جابر بن عبداللہ الانصاری. سبحان اللہ. جابر عبداللہ دوئے بھی ہیں ایک انصاری نے مہاجر بھی ہیں مختلف نے لیکن یہ او نے کہ جنہاں دی عمر بہت زیادہ ہے تو میں سڑا سا مزہ سی. وہ فرماندے نے کہ اصل یہ پاک لوکاں دی ٹیم اللہ والے جانسر اکٹھے ہو کے اپنی زبان میں جیسا سمجھ آوے اکٹھے ہو کے حضرت جناب جابر بن عبداللہ الانصاری جڑے حضور دے صحابی نے انہاں دی برگاہ وچ گئے. سبحان اللہ. جس نے مسیح برگاہ وچ گئے ہاں اساں دیکھا ہے کہ آپ دی بہاں مبارک جڑیاں نے ہوتے جڑے خیال فرمایا وہ اتنے بڑے کمر چکی دی تے آئے دے منہ دے دے بال
دعا اس کا معنی بڑھتا ہے کہ آپ نے ہوتے پردہ شریف چادر کی تھی ردا مبارک کی تھی فسألناہ عن علی پھر اساں نے انہاں دی دکھتی جڑی راہ کے اساں پکڑ کے دے اسی داخل ہونے تو بعد سلام کلام کرنے تو بعد اساں پوچھا ہے اے حضور دے صحابی تساں دی بہت زیادہ عمر ہے تسی ذرا علی دے بارے میں کوئی دس سکنا اللہ آپ ذرا توجہ میری طرف کریں میرے آقا کریم لجپال نبی نے اپنے دور میں حضرت جابر عبداللہ الانصاری کو ارشاد فرمایا تو میرے احفاد میں سے ایک حفیظ سے تیری ملاقات ہوگی میرا پوترا میں جو ایک پوترے نال سبحان اللہ احفاد حفیظ پوتے کو کہتے ہیں دادا پوتا احفاد حفیظ یہ عربی کا لفظ ہے میرے پوترا میں جو ایک پوترے نال تیری ملاقات ہوسی اس کا نام محمد الباقر ہوسی سبحان اللہ میرا سلام پیش کر سبحان اللہ توجہ میں یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت جابر عبداللہ انصاری نے حضور کا زمانہ پایا سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا سبحان اللہ حضرت فاروق کا زمانہ پایا سبحان عثمان اللہ غنی کا زمانہ پایا سبحان مولا علی کا زمانہ پایا سبحان اللہ امام حسن کا زمانہ پایا سبحان اللہ مولا حسین کا زمانہ پایا سبحان اور اللہ مولا حسین کے نور نظر کا زمانہ پایا سبحان اور اللہ ایک دفعہ جا کے وہ اس بڑھاپے کی حالت میں کمر جھکی ہوئی ہے آنکھیں اوپر جو پلکے ہیں وہ بھی نیچے آئی ہوئی ہیں کمر جھکی ہوئی ہے بہت زیادہ عمر ہے طویل عمر کے ساتھ جا کے دستک دروازے پہ دیتے ہیں آگے سے پوچھنے والا کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ دروازے پہ کون ہے دروازے کو کس نے ناک کیا ہے کس نے دستک دی ہے وہ کہنے لگے اے میرے نانا کے صحابی جابر عبداللہ الانصاری آ جا دستک نہ دے جو نبی نے تجھے میرا سلام دیا ہے وہ مجھے آ کے دے اب ذرا دیکھیں وہ کس کیلیبر کا صحابی ہے کتنا زمانہ اس نے دیکھا اور اب پھر جو اس نے بات کی اس بات کی اہمیت کا اندازہ تب آپ کو ہوگا کہ جس نے نبی کا زمانہ پایا ابو بکر صدیق کا زمانہ پایا عمر فاروق کا زمانہ پایا عثمان غنی کا زمانہ پایا مولا علی کا زمانہ امام حسن کا زمانہ امام حسین کا زمانہ امام زین العابدین کا زمانہ سبحان اللہ کا زمانہ امام باقر کا زمانہ جس نے پایا سبحان اللہ توجہ کریں وہ کتنی عمر والا صحابی ہے اور اس کی دلیل کی اہمیت کتنی ہے اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہوگی اس کی بات کتنی بڑی ہوگی یہ سارے اللہ والے کہتے ہیں جب ہم ان کے قریب گئے تو وہ اس طرح جھکے ہوئے بیٹھے تھے یا ان کے اوپر اس طرح رومال کیا ہوا تھا تو ہم نے کہا فسألناہ عن علی ہمیں مولا علی کے متعلق ذرا آگاہ کیجئے خبر دیجئے تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وہ سٹائل بھی بیان کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان پلکوں کو اوپر کیا سبحان اللہ یعنی اس چادر مبارک کو ردا کو رومال کو اوپر کیا یا ان پلکوں کو اوپر کیا اور یوں بیٹھے اور کہنے لگے مجھے علی کے متعلق پوچھتے ہو سبحان اللہ پھر سنو فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا سارے زمانے دیکھے اب امام الباقر کے زمانے میں بھی داخل ہو گیا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے اللہ کے ولیوں مجھ سے پوچھنے والوں فقال ذاک من خیر البشر میں نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں علی سے اعلیٰ علی سے افضل علی سے شان والا بڑھ کے علی سے بڑھ کے فضیلت والا علی سے بڑھ کے کوئی رتبے والا میں نے اپنی زندگی میں کوئی دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ ایک ہی فضیلت انہوں نے بتائی ایک ہی شان انہوں نے بتائی ایک ہی مرتبہ انہوں نے بتایا کہ علی سے بڑھ کر کسی کو میں نے دیکھا نہیں ہے حضرت جابر عبداللہ الانصاری تو افضلیت مولا علی کے قائل تھے اللہ اکبر نہیں آتنے جی نہیں اصل تے جمائی کی تے میں وہ تیرے جمائی کی دی کہ کرا میں تے حضرت جابر عبداللہ الانصاری دے حضور دے صحابہ نے انہاں دے کی دی منا تیرے منا سبحان اللہ تو میں نے پہلے مذہب کی اور دین کی تعریف بھی کر دی تھی مذہب نام تھا کیا سرائی کا لیکن امام باقر نام کیا سرائی کا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ امام زین العابدین نام کیا سرائی کا نہیں ہو سکتا مولا علی نام کیا سرائی کا نہیں ہو سکتا محمد کریم کا نام قیاس سرائی کا نہیں ہو سکتا تو اسی شعر کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ صرف یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے سبحان اللہ یہ میرا آخری شعر ہے تسی کہ بول چھو تو میں گھنٹہ پھر اور چیک سکتے ہیں گالی بات یہ بول چھو تاں سبحان اللہ اور شعر بھی تسی سنو نا اس کا کوئی مقصد ہے صرف یہ خاص ہے آل محمد کی زبان سبحان اللہ کلندری صاحب صرف یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں کہ محمد ہی محمد ہے محمد کے سبحان اللہ اب محمد کون ہے وہ سن کے بات جیو حیدر ہوں سبحان اللہ پہلا محمد آیا جی علی مجھ سے سبحان اللہ میں علی سے الحسن ہوں دلیل کے ساتھ بات
الحسن منی وانا من الحسن حسن سبحان حسن اللہ مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں الحسین منی وانا من سبحان حسین اللہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں بلکہ یوں سمجھیے کہ میرے نبی کے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق میرے نبی کے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق میرے نبی کے خلیفہ ہیں عثمان غنی میرے نبی کے خلیفہ ہیں مولا علی لیکن میرے مصطفیٰ نے ایک اعلان کیا تھا صحابہ کرام کے جنب غفیر کے اندر صحابہ کرام کے اکٹھ کے اندر صحابہ کرام کے اجتماع کے اندر ٹھاٹے مارتا ہوا صحابہ کرام کا سمندر تھا فرمایا المہدیو سبحان اللہ خلیفۃ اللہ علی الارض سبحان اللہ جیسا سمجھ آگئی اسا سلام سبحان اللہ میں تشریح کرسا ابو بکر صدیق خلیفہ ہے میرے مصطفیٰ کے عمر فاروق خلیفہ ہے میرے مصطفیٰ کے عثمان خلیفہ ہے میرے مصطفیٰ کے لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا مہدی خلیفہ ہے اس پوری سبحان اللہ مہدی خلیفہ ہے اس پوری عرض میں مہدی خلیفہ ہے اس پوری دنیا میں مہدی خلیفہ ہے اس پورے جہان میں اللہ کا سبحان اللہ نہیں میرے حال نعرہ حیدری المہدیو خلیفۃ اللہ علی الارض اس جہان میں مہدی اللہ کا خلیفہ ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے اور مار کے بعد یہودی پوچھتے ہیں ہم میں علی کہاں ہے کیونکہ مرحب والا یاد تھا واقعہ عمر ابن عبد ود والا یاد تھا واقعہ آپ یہودی صہیونی طاقتیں ہم سے پوچھتی ہیں علی کہاں ہے تم میں کوئی حیدر کرار نہیں ہے کیونکہ حیدر کرار کی وہ وار انہیں یاد ہیں ابھی بھی پوچھتے ہیں علی کوئی نہیں ہے لیکن ہم بغیرت ہوئے ہوئے ہیں ہم 57 اسلامی ممالک ہیں ہم ان کے حق میں بیان تک دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ذاتی مفاد ہیں بہت سے لوگوں کو ہمارے جو حکام والا ہیں ان کو بھی ذاتی مفاد ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آج یہودی پوچھتے ہیں صہیونی طاقتیں طاغوتی طاقتیں ہم سے پوچھتی ہیں حیدر کرار نہیں میں نے کہا بچہ جواب ہے ہمارے پاس ابھی حیدر کرار نہیں پر ذرا خاطر جمع رکھ خاطر جمع رکھ حیدر کرار کا ایک پتر حیدر کرار کا ایک بیٹا جس کا نام محمد المہدی ہے وہ آئے گا ان صہیونی طاقتوں کا ان یہودیوں کا پوری دنیا سے صفایا کرے گا اور ایسا کرے گا اس ظلم کے نظام سے اس دنیا کو پاک کرے گا یہودیوں سے اس دنیا کو پاک کرے گا صہیونی طاقتوں سے اس ظلم کو پاک کرے گا طاغوتی طاقتوں سے اس سرزمین کو پاک کرنے کے بعد اتنا پاک کرے گا پھر شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے سانپ ڈنگ نہیں ماریں گے ان کا زہر ختم ہو جائے گا ایک آنے والا ہے علی کا پتر امام مہدی ہوگا توجہ میری طرف کریں میں یہ شعر سنا رہا تھا لیکن یہ بات ضمن آ گئی اور یہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ آج نہتے مسلمان ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں ان کی سسکیاں ہمیں پکار کے کہہ رہی ہیں کدھر ہے حیدر کرار کدھر ہے خالد بن ولید توجہ میری طرف کریں صرف یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں کہ محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں اب محمد سنا کے بعد ختم حیدر ہوں پہلے محمد آیا ذرا بولو نا حیدر ہوں حسنین کے سجاد وفا ہوں باقر ہوں جعفر ہوں موسیٰ کے رضا ہوں جواد تقی ہوں کہ نکی مست دعا ہوں یہ سرکار حسن عسکری سید بصفا ہوں یا مادی آخر کے ایجابوں میں چھپا ہو ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا اور بڑی 11ویں شریف بھی ہے 11ویں شریف والے بھی کچھ کے بیٹے ہیں ابو طالب کے ابو طالب راج بھائی کے اتنا دیا نہیں کہ وہ بھی پتر ہے ابو طالب علیہ السلام راج بھائی کہو سبحان اللہ اعلان کیا ہے انا جیلیو والمخدا مقامی میں عبد القادر جیلانی ہوں اللہ نے مجھے مقام مخدا عطا کیا ہے مخدا کیا ہے کہ جس مقام کو لوگ دھوکے میں دیکھ کے پڑ جاتے ہیں یہ گل بھی ہو گندی ہے توجہ ہے کام بھی ہو گند ہے حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں او مقام اللہ نے عطا کیا سبحان اللہ ولیاں اللہ نے کرامت عطا کی تھی نہیں کرامت کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے کہ جڑی عقل وچ نہ آوے بابا تو بہ کے آخنا ہے کہ اسی کتابی لوگ ہاں تے اے کہانیاں نے اور کہانیاں نہیں نے عقل وچ کرامت آنے نہیں نے معجزہ عقل وچ نہیں آندا نے معونت اور معاونت عقل وچ نہیں آندی کافر دا جادو عقل وچ نہیں آندا کہ تو ولی دی کرامت عقل نال توڑ لے ذرا ہوش کر اللہ رب العزت کے دعا ہے اللہ سب سمجھنے کی توفیق عطا کرو آمین الحمدللہ رب العالمین اگر بیان کے اندر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مالک کی برکات میں توبہ کا خواستگار ہوں
اور سیدہ نے کلمہ یاد رکھ کے معافی منگنے تے تیار ہاں انسان ہے کوئی نہ کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو سنگ لو بھی معافی منگ سا اگر کوئی لفظ نکل گئے تسی وہ معاف کرو اللہ بھی معاف کرے پنجتن پاک اور سید بھی معاف کرو اگر کوئی اچھی گل ہوئی ہے اللہ اپنی برگاہ علی ناز دے اندر اور سونے محمد کریم دی برگاہ علی ناز دے اندر اور پاکاں دی برگاہ کو سن قبول کرو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین